Kindly subscribe my channel. سے ابو ایوب سلیمان بن داؤد رحم اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے محدث ہیں، اور اللہ نے علم و معرفت کے بڑے مقامات ان کو عطا کیے تھے۔ ان کا جب انتقال ہو گیا تو وقت کے ولی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ ابو ایوب کیا بنا تمہارا؟ کہا کہ بخشش ہو گئی۔ اچھا ماشاءاللہ، کس بیس پہ بخشش ہوئی؟ کہا کہ بخشش کسی اور بیس پہ نہیں ہوئی کہ بھی میں محدث ہوں، مفسر ہوں یا بڑا تہجد گزار، عبادت گزار۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں اصبہان ایک علاقہ ہے وہاں سے جا رہا تھا اپنے وطن کی طرف، تو راستے میں بارش ہو گئی۔ جب بارش ہو گئی تو میرے پاس کتابیں تھیں، اب میں چاہ رہا تھا کتابوں کو بارش سے بچاؤں۔ اب کوئی ایسا کوئی صاحبان بھی نظر نہیں آیا کہ جس کے نیچے بیٹھ جاؤں، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کتابوں کے اوپر اور رات بھر اسی طرح بیٹھا رہا، کتابیں گیلی نہ اور مسلسل بارش برستی رہی، اور سردی اور ٹھنڈ کے اندر میں نے اپنے آپ کو اس کو جھکائے رکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور کتابوں کو میں نے محفوظ کر دیا پانی سے، اور اپنے آپ کو جو سردی اور ٹھنڈ اور پانی کے اندر بھگو دیا۔ اس کے بعد میں اپنے مقام پہ چلا گیا۔ جب میرا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیش ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو نے علم کی کتابوں کی اس قدر عزت اور تعظیم کی تھی، اس توقیر کی وجہ سے آج میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ کرے کتاب کا ادب یہ کتنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ایون ہے کہ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے جو عام کتاب ہے، انگریزی کی کتاب بھی ہے، بلکہ ایون ہے کہ وہ سادہ کاغذ بھی زمین پہ پڑا ہے وہ بھی قابل عزت ہے، کیونکہ وہ ذریعہ علم ہے، کاغذ ذریعہ علم ہے، اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں تو یہ اس ذریعہ علم کا بھی ادب کرو۔ لیکن آج ہم چلو قرآن کا ادب کر لیتے ہیں، حدیث کا کر لیتے ہیں، عام کتابیں تو یوں پھینکتے پھرتے رہتے ہیں، زمین میں پڑی ہو تو ٹھوکر بھی مار دیتے ہو کہ یار انگریزی کی کتاب ہے۔ نہیں، وہ کتاب اس میں علم ہے، انگریزی میں علم ہے، آپ کے اپنی فیلڈ کا علم ہے، آپ کی ڈاکٹری کا علم ہے، اس کتاب کے بھی ادب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ فن اور علم آپ کو عطا کریں گے۔ تو ادب جو اللہ کو بہت پسند ہے، لہذا ذریعہ علم کا آپ ادب کریں۔ قلم ہے، قلم کا ادب کریں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو قلم کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کبھی بیت الخلاء میں قلم لے کر نہیں گئے، باہر نکال کے جاتے تھے، فرماتے اس قلم سے اللہ کے رسول کے علوم لکھتا ہوں، اور یہ قلم میں بیت نجی جگہ لے کے جاؤں اس لیے میں اس کو باہر رکھوں گا۔ اس کی برکت کیا ہوئی، اس قلم سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کتنی کتابیں لکھوائیں۔ ایک روایت کے مطابق چھوٹی بڑی کتابیں ملائی جائیں تو 2800 کتابیں بنتی ہیں، 2800 ایک زندگی میں، اور بڑی بڑی کتابیں نوٹ کریں تو 1200 کتابیں بنتی ہیں۔ جب انگریز جو ہندوستان میں آیا تھا اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھی نا تو فرمانے لگے کہ یہ تھانوی کو ایک پورا گروپ ہے جس نے کتابیں لکھی، 100 لوگوں نہیں بھی ایک آدمی ہے۔ کہتے یار ایک آدمی اگر اتنی عمر کا ہے، 84 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، تو اتنی عمر میں صبح شام بھی اگر لکھتا رہے، کھائے پیے نہ اور اپنے تباہیں پوری نہ کرے تو وہ بھی اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتا ہماری کیلکولیشن کے حساب سے۔ لیکن اس کے وقت میں کیسی خدا نے برکت ڈال دی، برکت ادب کی وجہ سے پڑی کہ یہ ادب تھا کہ قلم کا ادب کر رہے ہیں، اللہ نے اس قلم سے کیسے علوم جاری فرمائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا اتنا بڑا محدث کہ 1000 سال میں ایسا محدث نہیں آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں عام چھوٹا سا رسالہ جو ہے منطق کا وہ بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وضو کر کے اس کتاب کو ہاتھ لگاتے، اور تپائی کے اوپر گئے، کتاب ٹیڑھی پڑی ہے نا، اس کو کبھی کتاب کو اپنی مرضی پر یوں نہیں میں نے موڑا، بلکہ میں اس کے رخ پر جا کے بیٹھ کے مطالعہ کیا۔ یعنی اس کو بھی میں سمجھتا کتاب کی بے ادبی ہو گئی کہ کتاب کو اپنے رخ پہ، آج تو ہم اپنی مرضی سے کتاب کو جیسے جائے موڑتے ہیں، کہا کہ نہیں میں اس کے رخ پہ بیٹھ کر کتاب مطالعہ کرتا رہا ہوں، لیکن کتاب کو اپنے رخ پہ نہیں موڑا کہ اس کی بے ادبی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے وقت کے ابن حجر